اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العمین المتین المبین المعین الامی المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والعارفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلبو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بغیر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات محترم، کچھ عرض و معروف سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار سید الابرار و اخیار سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا مولانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلو علیہ صلاة وسلاما دائما تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ اور کوئی کچھ بھی کہہ دے لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر ببانگے دہن یہ کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا تنہا رضا کا ہے۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں آپ لوگ حاضر ہوئے، جشن دستار حفظ قرآن، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اسے، بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے، قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج قوم مسلم کے بچے کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن بچے کے سینے میں اتار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں لے سکیں۔ ہمارے اساتذہ نے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے اپنی محنت و کاوش ہے اس قرآن کو ہمارے سینے میں اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن ہمارے نبی پر نازل کیا ہے، اس قرآن کو لے کر، اس قرآن کے ایک ایک آیات کو لے کر کے، اس قرآن کی ایک ایک آیات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ کے ولی ہے، وہ اس قرآن کی ایک ایک آیات پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو اگر آگے لے کر کے جاتے ہیں۔ قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، علم دیا ہے، اور ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے۔ خطبہ کے بعد میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں العلم صلاحی و صلاح المومن۔ پروفیٹ محمد واز said knowledge is my weapon, knowledge is weapon of all Muslim community۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں العلم صلاحی و صلاح المومن، علم میرا ہتھیار ہے، علم مومن کا ہتھیار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ تم علم حاصل کرو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تم علم حاصل کرو، کائنات کے ذرے تمہارے قدم
चूमें गे। तुम इल्म हासिल करो, मछलियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। तुम इल्म हासिल करो, चांद के सीने पे घर तुम बनाते नजर आओगे। तुम इल्म हासिल करो, समंदर की लहरों को अपने घरों की रक्कासा तुम बनाते नजर आओगे। तुम इल्म हासिल करो, तुम्हारी कलम की निब से निकली हुई रोशनाई से दरियाए नील जारी होता हुआ नजर आएगा। तुम इल्म हासिल करो, कभी साहिल जबराल्टर पर फातेह की सूरत में तारिक बिन ज़ियाद तुम बनते नजर आओगे। तुम इल्म हासिल करो, तुम मदीना में होगे, मकामे नहाबंद की तारीख तुम्हारे कदम चूमेगी। बुजुर्गों की तारीख नहीं देखते, पढ़ो गौसे आज़म की तारीख। मिलता है कोई ऐसा इल्म वाला, गरीब नवाज की तारीख देखो। मिलता है कोई ऐसा इल्म वाला, हजरत बायज़ीद बुस्तामी की तारीख देखो। मिलता है कोई ऐसा इल्म वाला? नहीं नहीं, अल्लाह के इन बंदों ने इल्म हासिल किया और इल्म को लेकर के इस्लाम को फैलाया है। इस इल्म को लेकर इस्लाम को आगे बढ़ाया है। इस्लाम को अताए रसूल मदीने से संजर चले, संजर से चले हैं, हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और इस्लाम को फैला दिया है। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैल गया है, इस्लाम आसानी से नहीं फैला। इस्लाम फूलों के बिस्तरों पर लेट कर नहीं फैला है, आरामदायक बिछौने पर सोकर इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम कैसे फैला है तो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे कबल इस अज़ीम शान जलसे में इश्क़े मुस्तफ़विय्या के पैगाम को अपनी समातों की बारात में दूल्हा बनाकर उतारने वाले जाबाजों जिनके दोनों हाथ सलामत है, वो एक हाथ को इमाम हसन की मोहब्बत में उठाकर दूसरे हाथ को फातह करबला शहजादे सब्र व रज़ा इमाम हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथों को बुलंद करके इतनी मस्ती में लहरा करके सुभान अल्लाह कह दो कि अगर गलती से यजीद की नस्ल की बची कुची औलाद रह गई हो तो नारों के बोझ तले दबकर खुदकुशी कर ले। सारा मजमा आगे से लेके पीछे तक दोनों हाथों को बुलंद करके कहे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला है, फूलों के बिस्तरों पर लेटकर इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है, आरामदायक बिछौने पर लेटकर इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। इस्लाम कैसे आगे बढ़ा है तो जब ताइफ के मैदान में ताइफ के ओबाशों ने, ताइफ के बदमाशों ने मुस्तफ़ा जान रहमत को इस कदर लहूलुहान किया कि मुस्तफ़ा जान रहमत का खून मुबारक उनके जिस्म से निकलकर नालैन में जगह बना लेता है। और फरिश्तों ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म कर दे तो दोनों पहाड़ों को मिलाकर इन्हें बतबाह बर्बाद कर दे। तो जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा कि मैं सहमत बनकर नहीं रहमत बनकर आया हूँ, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब मुस्तफ़ा जान उहद के मैदान में मुस्तफ़ा जान रहमत के दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब मुस्तफ़ा जान रहमत के काले गुलाम बिलाल हबशी को पकड़कर गर्म पत्थरों की सिलों पर लिटाया है, उसके बाद भी उस काले गुलाम ने अल्लाहु अहद का नारा लगाना नहीं छोड़ा, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। और आगे चलो, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सदाकत के ताज को अपने सर पर सजाकर खिलाफत की पाकीज़ा डगर पे चलते हुए इस्लाम के सब्ज़ परचम को मक्का और मदीने की वादियों से निकालकर कैसर और किसरा के दरबार तक पहुंचाया है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब हजरत उमर फारूक आज़म ने अदल के झूमर को इंसानियत के पेशानी पर सजाया है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब हजरत उस्मान गनी ने हातिम को सखावत हया की दास्तान लिखते हुए हातिम को अपने कदमों में झुकाया है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। और जब मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फातह खैबर असदुल्लाह गालिब जनाबे हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने मरहब को पछाड़ा भी है और तन्हा बाबे खैबर को उखाड़ा भी है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। और आगे चलिए, जब कूफा की गलियों में इमाम आज़म इमाम नौमान बिन साबित ताबई कूफी ने फिक़्ह इफ्ता की दाग फेर डाली है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब इमाम शाफ़ई ने मिस्र की गलियों में या रसूल अल्लाह के नारे लगाए हैं, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब इमाम मालिक ने मदीने की गलियों में गधे पर बैठकर अपने चेहरे पर काले पुतवा कर चलना तो पसंद किया है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की अज़मत से समझौता नहीं किया है, तब आगे बढ़ा है ये इस्लाम। जब इमाम अहमद बिन
کمبل نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیٹھ پر کوڑے خانہ برداشت کیا ہے، مگر کوئی قرآن کی عظمت پر بولے یہ انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام جب پیر پیرا میر میرا شاہ جینا شہباز لامکانی قندیل نورانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر علیہ الرحمت والرضوان نے روغندار غذائیں نہیں کھائی ہے بلکہ ہرے ہرے پتے چبا کر دین کی تبلیغ فرمائی ہے۔ تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام، اور جب عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن زنجری ثم اجمیرین عجم ہندوستان میں راجپوتانہ سرزمین میں جے پال جادوگر کے جادو کا نشہ بھی اتارا ہے اور پرتھوی راج کی طاقت کو للکارا بھی ہے۔ تب آگے بڑھا جب پرتھوی راج چوہان کی طاقت کو للکارا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام جب محبوب الہی نے محبوبیت کی چادر اوڑھی ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام جب خواجہ قطب الدین نے قطبیت کا لباس پہنا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام جب صابر کلیئر نے صبر کی داستان لکھی ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ اور جب کچھوچھا کے مقبول سمنان کی حکومت کو چھوڑ کر پوری دنیا عشق کو اشرفیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ اور جب بہار کی بہار سلطان المحققین سیدنا شیخ صرف الدین یحییٰ منیری نے میدان تحقیق و تدقیق میں قدم رکھتے ہوئے 1800 کتابیں اس امت کے حوالے کر دی ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ جب حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایشیا کی سرزمین پر علم حدیث کے اجالے پھیلائے ہیں، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ جب ملک العلماء نے الصحیح البخاری لکھ کر حنفیت کے کاندھے پر احسان عظیم کیا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ جب حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی نے اکبری الہات کا قلعہ کما کرتے ہوئے توحید کا ڈنکا بجایا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ اور جب بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کی طاغوت پر حقانیت کی آخری کیل ٹھوک کر کے پوری دنیا سنیت کے سیدھے سادے مسلمانوں کو جب یہ پیغام دیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، تب آگے بڑھا۔ جب بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ جب حضور مفتی اعظم عالم نے فتوے کو تقوی کا لباس دیا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ جب حضور حافظ ملت نے پتلے دبلے وجود میں الجامعۃ الاشرفیہ کے مشن کو سمیٹا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ جب حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے اعلیٰ حضرت کے علم کا بگل بجایا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ اور جب امام متکلمین سیدنا سلیمان اشرف بہاری نے علی گڑھ پر بیٹھ کر دہریت کے مارے ہوئے قابلوں کو اپنے فکر و نظر کے پیروں سے ٹھوکریں مار کر جلایا ہے، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ اور اپنی فہرست کا آخری نام دے رہا ہوں کہ جب اڑیسہ کے مجاہد ملت نے ریل کی مشقتوں کو برداشت کر کے اور جیل کی صعوبتوں کو برداشت کر کے مجاہد ملت ہندوستان سے نکل کر عرب پہنچے، اور عرب پہنچنے کے بعد یہودیوں کی اولاد سعودیوں کو للکار کر کے کہا تھا کہ حبیب الرحمن تمہاری امامت پسند نہیں کرتا، تب آگے بڑھا۔ حبیب الرحمن تمہاری امامت پسند نہیں کرتا، تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام۔ اسلام کے بزرگوں نے، اللہ کے ولیوں نے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثوں نے اسلام آسانی سے نہیں پھیلایا ہے۔ اسلام کو بہت قربانیاں دینی پڑی ہے۔ اسلام کے شہزادے جب گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل جایا کرتے تھے تو مؤرخین جب گھوڑوں کی رفتار کو دیکھتے تھے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ پتہ
پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے شہزادوں نے جن گھوڑوں پر سواری کر لی ہے تو یا تو اللہ نے ان گھوڑوں کے لیے زمین کو سمٹنا سکھا دیا ہے یا ان گھوڑوں کے ٹانٹوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ زمین سمٹنے لگی ہے، باہوں میں ہار ڈالے گئے، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان ہاتھوں سے، مسلمان کبھی کبھی دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑوں۔ اور انہی گھوڑوں کے تعلق سے جب شاعر مشرق علامہ اقبال اپنے شعر و سخن میں کچھ اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں الہی یہ تیرے پراسرار، الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی حیبت سے ہے مثل رائی، شہادت کا مطلوب و مقصود و مومن، نہ مانے غنیمت نہ کشور، نہ مال غنیمت نہ کشور گسائی۔ اپنی آیت جو خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اسی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت ایسی فرمائی ہے کہ اسلام کے شہزادوں کے سینے میں قرآن کو اتار دیا ہے، اور وہ قرآن کی جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ وہ قرآن ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اسے پہاڑ پر نازل کر دیتا تو اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ آج دارالعلوم برہانیہ رضویہ میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں سجاتے ہیں، اس قرآن کو اپنے سینے میں سجاتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ آج قرآن کو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں تمام مذاہب کی کتابوں کو اٹھا کر کے، تمام مذاہب کی کتابوں کو اٹھا کر ان کتابوں کے تمام نسخے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو، سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو، اور اس کے بعد پکارو کہ اے کتاب آواز دے، انجیل آواز دے، توریت آواز دے، زبور آواز دے، بائبل آواز دے، کوئی کتاب آپ کو آواز نہیں دے گی، مگر جب آپ کہیں گے اے قرآن آواز دے، اے قرآن آواز دے، تو وہ قرآن سمندر کی لہریں، سمندر میں تموج کا واقعہ پیدا ہوگا، لہریں اٹھیں گی اور کہیں گی ارے بے وقوف تو سمندر میں قرآن کو دیکھتا ہے، اگر قرآن ڈھونڈنا ہے تو چلا جا کٹنگی میں دارالعلوم برہانیہ رضویہ میں پڑھنے والے بچوں کے سینے میں دیکھ، تجھے قرآن روشن، وہاں جا کر دیکھ تجھے قرآن روشن نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کی ایک ایک آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن میں اللہ نے جو احکام دیے ہیں ہمیں اس احکام پر، ان کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہے جو قرآن میں ہمیں ملا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری لمحے میں جاتے جاتے اپنی تقریر کا پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے، جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے تو پڑھیے نمازیں، مسجد آباد کیجئے، اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ پروردگار عالم یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں انہیں گواہ بنا کر اس ذکر خیر کو، اس مقدس جلسے کو جو فرشتے اپنے پروں سے سجائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کے مجھ سے بولنے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہیں میں اپنی غلطیوں سے کھلی توبہ کا اعلان کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔